السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنے لگا ہوں۔ وہ کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کی زندگی پر کنٹرول ہے؟ اب آپ میں سے بہت زیادہ کہیں گے کہ کنٹرول ہی کنٹرول ہے، کیوں نہیں ہے کنٹرول ہمارا؟ تو ایک اور کوشچن ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے موسٹلی کہیں گے کہ یہ ایک بار نہیں ہے بلکہ بار بار ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر کنٹرول ہی کنٹرول ہے؟ تو ایک بک ہے، وہ اس کے صرف 3 پوائنٹ ہیں، وہ بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اگر وہ پوائنٹ دیکھ لیں تو آپ کی زندگی پر کنٹرول ہو جائے۔ لیٹس بگن۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر بلیو نہیں ہے، آپ اپنے آپ پر کانفیڈنس رکھتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، کانفیڈنس آپ میں ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر بلیو ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مختلف ایگزامپل دوں گا جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی یہ بلیو اور یہ خود پر کانفیڈنس کیسے آتا ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بلیو، خود پر کانفیڈنس۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاب کے لیے جاتے ہیں اور انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو ہم پہلے دماغ میں سوچتے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کون سے لوگ بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کیسے میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا، کون سے کوسچن پوچھیں گے، کیسے فیس کروں گا۔ جب آپ پہلے اپنے دماغ میں ہار جاتے ہیں تو پھر بعد میں ہار نہیں ہوتا ہے آپ نے، کیونکہ آپ پہلے یقین کر لیتے ہیں کہ میں جا کر ہارنا ہے، جا کر مجھے کچھ نہیں آنا، جا کر میں ان کوسچن کے جواب نہیں دے سکوں گا، تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے سوچ کے جائیں کہ میں جاؤں گا اور بہت کچھ کر کے آؤں گا، میں ان کو انشاءاللہ انسپائر کر کے آؤں گا، وہ میری پرفارمنس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ جب آپ ان چیزوں سے اس طرح بات کریں گے، تو جب آپ پہلے اپنے آپ کو اس طرح پہلے خود سے بات کریں گے کہ میں جا کے یہ کروں گا، وہ کر دوں گا، تو پھر جا کے کانفیڈنس آئے گا آپ میں۔ دین یو ول شو سم تھنگ ان فرنٹ آف اینی ون۔ اس کی میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ میتھ میں بہت زیادہ ویک ہو، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، تو اس کا بعد میں یہ جا کے بلیو بن جاتا ہے کہ واقعی مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب بھی وہ پڑھنے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے تو میتھ آتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جا کر یہ بلیو بن جاتا ہے اس کا کہ میں میتھ میں بہت ہی زیادہ ویک ہوں۔ جب آپ ایک بچے کو یہ کہیں کہ آپ میتھ میں ویک نہیں ہیں، آپ تو بڑے کمال کے ہیں، آپ جینیس ہیں، جب آپ کسی بچے کو پازیٹیو تھنکنگ دیں گے، وہ اس کا بلیو بن جائے گا، پھر وہ میتھ کیا جس چیز میں بھی ویک ہو اس میں اسٹرانگ ہو جائے گا، کیونکہ وہ پہلے تھنکنگ پروسیس اس میں ہوگا، پھر جا کے اس کا بلیو بنے گا، پھر جا کے وہ کچھ ریئیکٹ کرے گا، یعنی ایکشن ہوگا اس کا۔ تو آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوچیں، بلیو کریں، وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ایٹیٹیوڈ۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اسی وقت یہ سوچتے ہیں کہ میری یہ بدقسمتی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری کار خراب ہوگی، بلا بلا یو نو دیٹ۔ جب آپ اس بیڈ تھنکنگ کو پازیٹیو تھنکنگ سے ریپلیس کریں گے تو آپ کے الفاظ کچھ اس طرح ہوں گے کہ الحمدللہ میں اس کار ایکسیڈنٹ میں میری سانسیں باقی ہیں، میری زندگی بچ گئی، الحمدللہ۔ یعنی آپ اس پر شکر گزار ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح جب بھی سب سے پہلے اگر کوئی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بیڈ تھاٹس آتی ہیں، اس بیڈ تھاٹس کو ریپلیس کریں پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ۔ یہ آپ کی چوائس ہے، بیڈ تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے۔ جب آپ پازیٹیو تھاٹس ریپلیس کریں گے بیڈ تھاٹس کے ساتھ، تب آپ بہت زیادہ کمفرٹ محسوس کریں گے اور ہیپی محسوس کریں گے۔ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی آپ کی زندگی کا پتہ بتاتا ہے کہ ہو آر یو۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ امیجن یور لائف فری آف وری اینڈ ڈونٹ تھنک اباؤٹ فیوچر اینڈ ڈونٹ کنسرن اباؤٹ فیوچر۔ جب بھی آپ فیوچر کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور جب پریزنٹ کے بارے میں سوچیں گے، پریزنٹ میں خوش رہیں گے، تو آپ کو فیوچر بھی خوش رہے گا۔ اب میں آپ کو صرف شارٹ اس کا بالکل نچوڑ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اٹ از دی اونلی گیم آف ایٹیٹیوڈ اینڈ تھاٹ۔ یہ بک جس کے میں نے آپ کو 3 پوائنٹ بتایا، اس کا نام ہے دی پاور آف ناؤ بائی نارمن ونسنٹ پیلی۔